الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ جی پروفیسر سلیم اشرف صاحب ماشاء اللہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، تو ان سے مل بیٹھنا ہوا، اور پروفیسر صاحب نے جو پچھلے مہینے 20 اپریل کو اساتذہ کرام کی حوصلہ افزائی کے لیے جو ایک کانفرنس منعقد کروائی، جس میں مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور اسی طرح سید مظہر سعید کاظمی صاحب اور دیگر علماء کرام جو ہیں اس میں تشریف لائے، اور پہلی بار اہل سنت و جماعت کے پلیٹ فارم سے جو میری معلومات ہیں اس کے مطابق اس بات کی ابتدا کی گئی کہ جو اساتذہ علم دین قرآن پاک کی خدمت میں اپنی زندگیوں کو وقف کیے ہوئے ہیں، تو ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کو معاشرے کے اندر ان کو انٹروڈکشن ان کا کروایا جائے، اس اعتبار سے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے دین اسلام کے لیے، قرآن پاک کے لیے اور مسلمانوں کی اصلاح کے لیے اپنی زندگیوں کو گزار دیا۔ تو یہاں پر تو ہمارے الٹی گنگا بہتی ہے، جو جتنا بڑا میراثی ہوتا ہے اس کو اتنا بڑا ایوارڈ دیا جاتا ہے اور اس کو ہیرو کہا جاتا ہے، اور چھوٹے میراثی کو سٹار اور بڑے میراثی کو سپر سٹار کہا جاتا ہے، اور جو قرآن پڑھنے والا، پڑھانے والا، سیکھنے والا، سکھانے والا، اسے حقارت سے مولوی کہہ کے نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری معاشرتی پسماندگی ہے، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ میراثی پن کو پسند کرتے ہیں، اور قرآن و سنت کے حوالے سے منہ سے تو ضرور کہتے ہیں لیکن عملی طور پر ایسا نہیں کرتے۔ لیکن یہ ایک بڑی خوشائن بات ہے کہ اس طرف جو ہے پروفیسر صاحب نے ایک اس میں ارادہ کیا، اور اس کو پھر عملی جامہ بھی پہنانے کی کوشش کی اپنی ٹیم کے ساتھ۔ تو اللہ پاک عز و جل اساتذہ کرام کی حوصلہ افزائی کے حوالے سے امام احمد رضا خان ایوارڈ جو 50 تقریباً افراد میں تقسیم کیا گیا، اور وہ خصوصی 50 افراد کے جنہوں نے تقریباً 25 سال تدریس جو ہے، کم از کم، یعنی زیادہ ہو سکتے ہیں اس سے کم نہیں، کہ 25 سال اپنی زندگی جو ہے وہ اس معاملے میں صرف کی۔ تو ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ تقریب منعقد کی گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیگر ہمارے جو علماء کرام ہیں، جو ہماری تنظیمیں ہیں اہل سنت کی، ان کے لیے بھی ایک ضرور ایک موٹیویشنل اسٹیپ اس کو جو ہے وہ کنسیڈر کرنا چاہیے، کہ وہ بھی اس انداز میں اپنے اپنے دینی مدارس جو اہل سنت کے زیر اہتمام ہیں ان کو اسی طریقے سے پروموٹ کریں، اور لوگوں کو جو ہے وہ علم دین کی طرف لے کے آئیں۔ اس معاشرے میں استاد کی عزت و وقار ہوگا، یقینی بات ہے کہ اسی معاشرے میں علم دین بھی جو ہے وہ صحیح طریقے سے طلباء تک پہنچ پائے گا، اور جب تک استاد کی عزت جو ہے معاشرے میں نہیں ہوگی تو علم دین بھی صحیح طریقے سے نہیں پہنچ سکتا۔ تو اللہ پاک عز و جل ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے، جن جن لوگوں نے ان کی معاونت کی دامے در میں سکھنے، جو احباب تشریف لائے، جن جن لوگوں کو یہ سب چیزیں مطلب ان کو انعامات تقسیم کیے گئے خصوصیت کے ساتھ اپنے محترم قاری رمضان صاحب، تو اللہ پاک ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو بہت شکریہ جی، اللہ پاک ہمیں بھی آپ لوگوں کی اس طرح کی جو بھی کاوشیں ہوں اس میں ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اس میں کسی بھی انداز میں آپ کی معاونت کر سکیں۔ بہت شکریہ۔